ذکر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر نیکی کرنے والے کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ دنیا کے اندر مسجد نبوی کا دروازہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے جو آپ کو ملا، یہ آپ کی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ کتنی فضیلت ہے کہ آپ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جس دروازے سے آپ چاہیں تو اس دروازے سے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی فضیلت اور آخرت کی فضیلت، اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد نبوی کا دروازہ بھی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے اور جنت کے 8 دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت کی بہت بڑی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس کو دوبارہ آنے کے لیے فرمایا، تو اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جانا۔ اور یہ اشارہ اس کا غالباً وفات کی طرف تھا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جانا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لے رہے سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کسی کے پاس نہیں جانا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ابوبکر کے پاس جانا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر کے پاس چلی جانا۔ یہ اعزاز ہے جو صحابہ میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا تو لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کے احسانات ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ ابوبکر کے میرے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نبی علیہ السلام کے اوپر نہیں ہے بلکہ پوری امت کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے احسان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مدد کی اپنے مال اور جان کے ذریعے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اوپر نہیں ہے بلکہ اس کی پوری امت کے اوپر اس کا احسان ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل و عیال ہیں اسی کے اوپر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو کہیں کہ جا کر نماز پڑھائے، اور سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور سب نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا امام اور سب کا امام بنا دیا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امت میں سب سے زیادہ افضل صحابہ کے اندر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور سب صحابہ نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اور ایسا مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا، کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔